پردہ نشین خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علما قدیرا حیا قیوما سمعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اکبر تکبیرا بشیرا ونذیرا وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، قال اللہ تعالی ولا نبلونکم بالشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ نورانی پرکے پربہار محفل کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مولا علی کے لخت جگر، سیدہ کے نور نظر، امام حسن کے برادر، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے منسوب یہ حسین تقریب کہ جس میں ہمارا حاضر ہو کر عاشق مولا حسین ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ جی حضرات، اس سے قبل کہ میں قرآن مقدس قرآن عظیم کی جو میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ عرض و معروف کروں۔ آئیے ہمارا مل کر ایمانی کشتی کا ناخدا، امین اسرا، معدن جود و سخا، شہنشاہ دوسرا، احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار انتہائی خلوص و عقیدت اور ادب و احترام کے ساتھ عشق نبی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ حضرات، ابھی آپ نے بہترین خطاب سماعت کیا، بہترین منقبت مولا حسین سماعت کیا۔ میں آپ کے دیار میں، آپ کے قریے میں میرا یہ پہلا موقع نہیں بلکہ دوسرا موقع ہے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ آپ ہمیں کب تک سنتے ہیں۔ جب تک آپ سنیں گے بیداری کے ساتھ تب تک ہم سنائیں گے۔ جی لیکن یہ جو وقت ہے یہ رات کا آخری یا دوسرا پہر ہے، 12، لیکن جہاں مولا کی بات آتی ہے علی کی تو ہر عاشق مولا بیدار ہوتا نظر آتا ہے۔ جی حضرات، آج میری تقریر کا عنوان امتحان اور محبت۔ کیا بات ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آئیے ایک مرتبہ اور بابا سے بلند رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک کا نظام پیش کریں۔ پڑھیں بابا۔ صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، واہ، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں، زندہ باد، میں وہ نہیں
جو محرم کا انتظار کروں، اور مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی، باطن کی خدا سے کبھی ٹالی نہ جائے گی۔ اور عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ اور اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، بولے سبحان اللہ، اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے طول پہ رحمت کھڑی رہی، اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی۔ اور نبی کی پشت پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، نبی کی پشت پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بے شک سبحان اللہ، عبادت کھڑی رہی۔ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین، واہ، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تو تجھے سنبھالا حسین نے، بولیے گا، اسلام تجھ کو گود میں پالا، بولیے، ٹھوکر لگی تو تجھے سنبھالا، اسلام تیری رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، اسلام تیری رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا ایک یزید، نکالا حسین نے، سبحان اللہ بے شک اللہ، نکالا حسین نے۔ اور جس بارگاہ سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں، اس بارگاہ کے شان میں بھی شعر سماعت کر لیں کہ دل سے جگر سے جان سے پیارے تمہیں تو ہو، دل سے جگر سے جان سے پیارے تمہیں تو ہو، مولا علی کے آنکھ کے تارے تمہیں تو ہو، واہ، دل سے جگر سے جان سے پیارے تمہیں تو ہو، مولا علی کے آنکھ کے تارے تمہیں تو ہو۔ کہاں جائیں مدارے جہاں تیرے در کو چھوڑ کر، کہاں جائیں مدارے جہاں تیرے در کو چھوڑ کر، ہوگا کوئی کسی کا ہمارے تمہیں تو ہو، واہ، زندہ باد، ہمارے تمہیں تو ہو۔ حضرات، تاریخ کرب و بلا ایک ایسی حیرت انگیز، ہولناک، دردناک، خوفناک معرکہ ہے کہ جس میں ظالموں نے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم اور تشدد کی انتہا کر دی، لیکن نبی کی شہزادیوں نے، نبی کے شہزادوں نے ظلم و ستم اور تشدد سہنے کے بعد اپنے نانا جان کہ امت کو جو میسیج دیا، جو درس دیا، ان اللہ مع صابرین۔ حضرات، آج امتحان کے تعلق سے بولنا ہے، اور یاد رکھیے اللہ ہر مومن کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، لیکن آج جب کوئی مومن مصیبت میں پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو جتنا تقوی والا ہوگا، جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا بڑا نمازی ہوگا، جو جتنا بڑا روزے دار ہوگا، جو نیکی پہ نیکی کرتا ہوگا، اللہ اسی سے سخت امتحان لیتا ہے۔ اللہ اسی مومن بندے کو امتحان میں، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب جب آپ کسی امتحان میں پڑ جائیں، آزمائش میں پڑ جائیں، تو یاد رکھیے آپ ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن اور ایسی پوزیشن میں ہو جب پڑ جائیں، تو آپ ان اللہ مع صابرین، صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
رب کہہ رہا ہے بندے میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا. کس چیز سے؟ بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، جوان اولاد کو لے کر تجارت کو برباد کر. اللہ نے وعدہ لیا ہے امتحان کا. اب ہمیں چاہیے جب اللہ ہمارا امتحان لے، ہمیں آزمائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. حضرات، امتحان انبیاء سے بھی اللہ رب العزت نے امتحان میں انبیاء کو بھی ڈالا. دیکھ لیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے فرشتے سے، فرشتے جانتے ہو ابراہیم، واتخذوا ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. کیا کہا؟ ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ابراہیم تیرا دوست نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ کیوں؟ فرشتہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ فرشتہ دیکھ رہا ہے ابراہیم کو اللہ نے اتنی بکریاں دی جو شمار میں نہیں لا جا سکتی، اتنے بکرے دیے جو شمار میں نہیں لا جا سکتے، اتنی گائیں دی جو شمار میں نہیں لا جا سکتی تھی، اتنے اونٹ دیے کہ جو شمار میں نہیں لا جا سکتے تھے، اتنی دولت دی، مال دیا جو شمار میں نہیں لایا جا سکتا دولت کو. تو فرشتہ کہتا ہے رب ذوالجلال، ابراہیم تیرا خلیل نہیں، دوست نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ تو رب کہتا ہے اے فرشتے جاؤ، میرے بندے میرے خلیل ابراہیم کو آزما لو، اس کا امتحان لے لو. تاریخ میں آتا ہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں زمین پر آتا ہے، حضرت ابراہیم ہے، ان کے غلام ہے، جانور ہے. تاریخ بتاتی ہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، وہ رب کا ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جب رب کا ذکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم کے کانوں میں آواز رب کے ذکر کی ٹکراتی ہے. حضرت ابراہیم اٹھتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں، تلاش کرنے لگتے ہیں یہ کون بندہ، یہ کون ہے جو رب کا ذکر کر رہا ہے. تاریخ میں آتا ہے ابراہیم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا. اب تاریخ بتاتی ہے ابراہیم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں اے شخص تو ہی کیا رب کا ذکر کر رہا تھا؟ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا کہتا ہاں ابراہیم میں رب کا ذکر کر رہا تھا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے شخص تو پھر تو خاموش کیوں ہو گیا، چپ کیوں ہو گیا، رب کا ذکر کر. وہ فرشتہ کہتا ہے جو انسانی شکل میں ہے اے ابراہیم جو ابھی میں رب کا ذکر کر رہا تھا وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ حکم دے رہے ہیں ابراہیم تو پیسہ لگے گا. کیا لگے گا؟ بولیے کیا لگے گا؟ پیسہ لگے گا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بول کیا مانگتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جو انسانی شکل میں ہے فرشتہ، اے ابراہیم یہ جتنی بکریاں ہیں یہ مجھ کو عطا کر دے. حضرت ابراہیم ساری بکریاں اس فرشتے کو عطا کر دیتے ہیں اور ابراہیم کہتے ہیں رب کا ذکر کر. پھر وہ رب کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خاموش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے. خاموش ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم رب کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں. کہتے ہیں شخص خاموش کیوں ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے ابراہیم پیسہ وصول ہو گیا. کیا کہتا ہے؟ پیسہ وصول ہو گیا. تو ابراہیم فرماتے ہیں اے شخص تو رب کا ذکر کر، کیا مانگتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یہ جتنے بکرے ہیں، یہ جتنی بکریاں ہیں، یہ جتنی گائیں ہیں، یہ جتنے اونٹ ہیں مجھ کو عطا کر دے. حضرت ابراہیم ساری بکریاں، ساری بکرے، ساری گائیں، سارے اونٹ اس شخص کو عطا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب کا ذکر کر. پھر وہ فرشتہ رب کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خاموش ہو جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. تو ابراہیم کہتے ہیں جو رب کے ذکر میں مستغرق ہو چکے تھے، رب کے ذکر میں ڈوب چکے تھے، کہتے ہیں اے شخص اب خاموش کیوں ہوتا ہے، چپ کیوں ہوتا ہے، رب کا ذکر کر. وہ کہتا ہے ابراہیم پیسے وصول ہو گئے. کیا کہتا ہے؟ پیسے وصول ہو گئے.
حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا مانگتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ابراہیم تیرے پاس تو کچھ بچا نہیں، تو نے سارے کا سارا مال مجھ کو دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں عائشہ یہ جتنے جانور میں نے تجھ کو عطا کیے ہیں، جو دیے ہیں، بکریاں، بکرے، گائے، اونٹ، اس کے لیے تجھے چروا بھی تو چاہیے، چرانے والا بھی تو چاہیے، کوئی غلام بھی تو چاہیے۔ عائشہ میں تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گا، پانی نہیں مانگوں گا، بلکہ ان جانوروں کو چراؤں گا، بس تو رب کا ذکر کرتا جائے۔ وہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے ابراہیم بے شک بے ساختہ پکار کر کہتا ہے بے شک تم سچے اللہ کے نبی کے، اللہ رب العزت کے سچے تم خلیل اور دوست، تمہارا امتحان لینے آیا تھا اور تم اللہ کے امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ کیا تھا؟ ابراہیم کا امتحان، پاس ہوئے۔ ایک اور تاریخ سن لیں، پھر آؤں گا اہل بیت کی محبت اور امتحان کو دونوں کو مکس کروں گا۔ حضرات تاریخ میں آتا ہے مختصر کہ نمرود ایک نامی شیطان تھا ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں۔ ابراہیم کے زمانے میں ایک نمرود شیطان تھا۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑ دیا۔ جی بے شک۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ کہاں پھینک دیا جائے؟ بولو، آگ میں پھینک دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے نمرود نے آگ کو دہکایا، کہا لکڑیاں اکٹھا کرو، 80 گز ایک حوض بنایا، لکڑیاں اکٹھا ہوئی، آگ دہکائی گئی، آگ جلائی گئی۔ نمرود حکم دیتا ہے اپنے حواریوں کو کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے نمرود کے حواری ساتھی ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے جاتے تو نہیں پھینک پاتے، کیونکہ آگ اتنی دہک رہی تھی، اس کی آنچ کی وجہ سے نہیں پھینک پاتے۔ شیطان آتا ہے، ابلیس آتا ہے، ایڈوائز دیتا ہے، صلاح دیتا ہے۔ کیا؟ کہ ایک منجنیق بنائی جائے۔ کیا بنائی جائے؟ منجنیق۔ اگر ارطغرل کسی نے دیکھا ہے تو وہ بتا سکتا ہے منجنیق کیا ہوتی ہے۔ منجنیق ایک ایسا آلہ ہوتا ہے کہ اگر لکڑی کو بنایا جاتا ہے، اگر اس پر پتھر رکھ دیا جائے اور رسی سے گھسیٹا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، اگر بڑے سے بڑے قلعے کی دیوار پر اگر وہ لگ جائے تو قلعے کی دیواریں ٹوٹ جایا۔ تو کہا ابلیس نے منجنیق بنایا جائے اور حضرت ابراہیم کو اس پر بیٹھایا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے نمرود کے حواریوں نے منجنیق بنائی، مشین بنائی، ایک آلہ بنایا۔ بنانے کے بعد لگاتار 5 دن پریکٹس کرتے رہے، رسا کھینچتے تھے، رسا کھینچ جاتا تھا، رسا کھینچتے تھے، رسا کھینچ جاتا تھا۔ جب منجنیق تیار ہو گئی، پریکٹس بھی کر لی، تو اب نمرود نے کہا حواریوں سے ابراہیم کو منجنیق پہ بیٹھایا جائے اور اس آگ میں پھینکا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے جب نمرود کے حواریوں نے رسی کو گھسیٹا ہے تو رسی کو جب گھسیٹا تو وہ نہیں کھینچی۔ اب حواری نمرود کے پریشان کہ ابھی 5 دن سے روز پریکٹس کر رہے تھے، رسا کھینچ رہے تھے، کھینچ جا رہا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالنا چاہا تو یہ رسا کیوں نہیں کھینچ رہا؟ پھر کھینچا، پھر نہیں کھینچا، پھر کھینچا، پھر نہیں کھینچا۔ تو ابلیس آتا ہے، پھر سے شیطان آتا ہے، ایڈوائز دیتا ہے، صلاح دیتا ہے، کہتا ہے نمرود کے حواریوں سے اے نمرود کے حواریوں، اے نمرود کے ساتھیوں، جاؤ عورتوں کو بلا لاؤ۔ نمرود کے حواری عورتوں کو بلا کر لاتے ہیں، منجنیق کے برابر میں عورتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ابلیس کہتا ہے ان عورتوں سے کہو کہ اپنے سروں کو ننگا کر لیں۔ تاریخ میں آتا ہے ساری عورتیں اپنے سروں سے دوپٹہ ہٹاتی ہیں اور ابلیس حکم دیتا ہے اب رسی کو کھینچا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے رسی کھینچی جاتی ہے، رسا کھینچ جاتا ہے۔ نمرود کے حواری حیران ہے، پریشان ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس سے پہلے رسا کھینچا تھا، نہیں کھینچا، لیکن عورتوں نے جب اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا یا روپٹہ ہٹایا تو یہ رسی کھینچ گئی۔ تو ابلیس
ابلیس کہتا ہے تو نہیں جانتا جب تم لوگ رسی کو کھینچ رہے تھے ادھر اللہ کے رحمت کے فرشتے رسی کھینچ رہے تھے. جانتے ہو جب میں نے ان عورتوں کو بلایا اور بلا کے ان کو ننگا سر کیا تو اللہ کے رحمت کے فرشتے چلے گئے. پتہ یہ چلا جہاں عورتیں ننگے سر ہوتی ہیں وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں گندگی ہوتی ہے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں اگر کسی پر غسل واجب ہے اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو رحمت کے فرشتے چلے گئے. لیکن تاریخ میں آتا ہے عورتوں کو بلا کر ننگا سر کر کے عزیزان ملت اسلامیہ جب لگ یہ رسی کھینچی ہے حضرت ابراہیم آگ دیکھ رہے ہیں دہک رہی ہے. لیکن حضرت ابراہیم جانتے ہیں اگر آگ میں گیا آگ کا کام ہے جلانا. لیکن تاریخ بتاتی ہے ہوا کا فرشتہ آتا ہے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اے رب ذوالجلال یہ تیرا ایک یہی تو بندہ ہے جو تیری توحید کا میسج دیتا ہے درس دیتا ہے. یہی تو ایک بندہ ہے جو تیری حمد و ثنا جو تیری تعریف و توصیف بیان کرتا ہے. اے اللہ مجھے حکم دو کہ حضرت ابراہیم کو بچا لے. تاریخ میں آتا ہے ہوا کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ آپ اگر حکم دے تو اپنی ہوا سے اس آگ کو اڑا لے جاؤں. لیکن ابراہیم کہتے ہیں نہیں. آتا ہے ایک بارش کا فرشتہ آتا ہے وہ کہتا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ اگر آپ حکم دے تو میں بارش نازل کر دوں آگ ٹھنڈی ہو جائے آگ بجھ جائے. ابراہیم کہتے نہیں. جبریل آتے ہیں تاریخ میں آتا ہے بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے جبریل تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں جس نے اس آگ کو جلایا ہے نمرود کی یہ طاقت نہیں اس آگ کو جلا لے. جس نے آگ جلائی ہے وہی آگ جائے گا. تاریخ میں آتا ہے ابراہیم کو جب رسا کھینچا جاتا ہے ابراہیم آگ میں جاتے ہیں. رب فرماتا ہے یا نورو کونو بردن و سلام علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دمدار فیضان اولیاء کرام مسلک امام اعظم سادات مکلپور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. امتحان یہ ابراہیم کا امتحان تھا. کیوں؟ یہ نبی ہے. نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی. جو جتنا بڑا تقوی والا جو جتنا بڑا ایمان والا جو جتنا بڑا پرہیزگار اللہ اسی کو سخت امتحان میں ڈالتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے. آؤ مولا حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ علی کا بیٹا ہے. مولا حسین سے کربلا میں کس طرح اللہ رب العزت نے امتحان لیا ہے آپ جانتے ہیں. لیکن پہلے یہ سماعت کر لے کہ مولا حسین ہے کون. مولا حسین کی عظمت کیا ہے شان کیا ہے مرتبہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت جس کے لئے فرما رہا ہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ آپ نے کلمہ دیا اسلام دین دیا قرآن دیا اور بتا دے کہ ہزاروں سال اللہ کے نبی نے ہزاروں سال تمہارے لیے سجدے میں رہے ہزاروں سال رکوع میں رہے ہزاروں سال قیام میں رہے ہزاروں سال سجود میں رہے. لیکن آقا فرماتے ہیں میں ان کے بدلے میں اس کے بدلے میں کوئی کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو مودت کرو میرے خاندان سے محبت کرو. عزیزان ملت اسلامیہ اب میں بتانا چاہوں گا اہل بیت کی محبت کیا ہے ادب کیا ہے. یاد رکھیے جس طرح نماز روزہ حج زکات عمرہ فرض ہے. توجہ چاہتا ہوں ادھر کیا کر رہا ہوں. جس طرح امام حیثمی فرماتے ہیں جس طرح نماز روزہ حج زکات فرض ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت سیدوں کی تعظیم سیدوں کا ادب ان سے محبت فرض ہے. لیکن امام حیثمی فرماتے ہیں فرق ہے. کیا ہے توجہ چاہتا ہوں. امام حیثمی فرماتے ہیں جس طرح نمازیں فرض ہیں اسی طرح اہل بیت کی محبت ہم پر ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن فرق ہے
فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے، نماز تب فرض ہے جب تم ایمان والے ہو۔ کیا کر رہا ہوں؟ نماز تب فرض ہے جب تم ایمان والے ہو گے۔ روزہ تب فرض ہے جب تم ایمان والے ہو گے۔ زکوٰۃ تب فرض ہے جب تم ایمان والے ہو گے۔ جب عمرہ تب فرض ہے جب تم ایمان والے ہو گے۔ یاد رکھیے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج جب فرض ہوں گے جب ایمان ہوگا، اور اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ جب تک اہل بیت کی محبت اس دل میں نہیں ہوگی تو نماز فرض نہیں ہوگی، روزہ فرض نہیں ہوگا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون ہے اہل بیت؟ کیا ہے عظمت مولا حسین کی؟ تاریخ میں آتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ کے پیر طریقت سید ضیاء الاسلام قبلہ، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ کے پیر خانہ ہیں، پیر خانہ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں، چار ایسے اشخاص ہیں، چار ایسے فرد ہیں جن کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ کتنے ہیں؟ چار ایسے افراد ہیں جن کی میں شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ کون؟ پہلا وہ شخص جو اہل بیت کی عزت کرے گا، سیدوں کی تعظیم کرے گا، سیدوں کا ادب کرے گا، سیدوں کی تکریم کرے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں جو سیدوں کے ضرورت کو پورا کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں جو دل سے سیدوں سے محبت کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو زبان سے اہل بیت سے محبت کریں گے، سیدوں سے محبت کریں گے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے نہیں ابو بکر تعظیم کرتے تھے، اسی لیے نہیں عمر حسین کی تعظیم کرتے تھے۔ کون ہے ابو بکر؟ آپ فضیلت سن لیں، پھر حضرت ابو بکر کا مقام بتاؤں گا، پھر ابو بکر کا یہ بتاؤں گا کہ اہل بیت سے محبت کس طرح کی ہے، اہل بیت سے محبت اور تعظیم کس طرح کی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت ابو بکر یہ نبی کے محسن ہیں، خلیفہ اول ہے، صداقتوں کے عظیم پیکر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کے لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مولا علی روایت کرتے ہیں، علی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنت کی کنجیاں، جہنم کی کنجیاں حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیکھیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن رب جنت کی کنجیاں، جہنم کی کنجیاں اللہ کے نبی کو دے گا، اور اللہ کے نبی فرمائیں گے اینہ ابو بکر، اینہ ابو بکر، اینہ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ آج ابو بکر کو جنت کی اور جہنم کی کنجیاں دی جائیں گی۔ ابو بکر چاہے جسے چاہے جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہے جہنم میں داخل کر دیں۔ کون ہے ابو بکر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مولا علی سے روایت ہے، مقام دیکھیے ابو بکر کا عظمت، ابو بکر کی عظمت اور شان دیکھیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ابو مولا علی سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہر شخص کوئی 1 دروازے سے، کوئی 2 دروازے سے، کوئی 3 دروازے سے، کوئی 4 دروازے سے، کوئی 5 دروازے سے، کوئی 6 دروازے سے، کوئی 7 دروازے سے، کوئی 8 دروازے سے داخل ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اعلان ہوگا اے ابو بکر آپ جس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ یہ ہے ابو بکر۔ آؤ اور عظمت سناتا ہوں ابو بکر کی شان کیا ہے۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مولا علی سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک اللہ کا منادی ندا کرے گا اے ابو بکر، اے ابو بکر آپ اور آپ کے چاہنے والے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔
یہ ہیں ابو بکر کہ بغیر حساب و کتاب آپ کے چاہنے والے، آپ کے دیوانے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب سن لی عظمت ابو بکر کی، سن لی عظمت، کیا شان ہے ابو بکر جو خلیفہ اول ہیں، جو نبی کے محسن ہیں، وہ ابو بکر کہ دنیا میں بھی نبی کے ساتھ تھے اور جب دنیا سے گئے تو گنبد خضرا میں ساتھ آئے۔ یہ ہے ابو بکر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے ابو بکر؟ آقا فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اول و آخرین میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص ابو بکر کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ ابو بکر کی۔ اب لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ابو بکر کی عظمت سن لی، شان سن لی، مرتبہ سن لیا۔ اب ابو بکر کا ادب دیکھیے، تعظیم دیکھیے، اہل بیت سے محبت دیکھیے۔ کیا تاریخ میں آتا ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، ابو بکر کے ہاتھوں میں خطبہ ہے، صحابہ ہے، ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ ادھر توجہ چاہتا ہوں۔ ابو بکر ہے، جمعہ کا دن ہے، ہاتھوں میں خطبہ ہے، ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے ابو بکر نے جیسے ہی ابو بکر کی نظر حضرت امام حسن پر پڑی۔ کس پر پڑی؟ بولیے کس پر پڑی؟ ابو بکر کی فضیلت سن لی، آپ نے عظمت سن لی، فضائل سن لی۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جو نبی کے محسن ہیں۔ امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین شخص ابو بکر کی ذات ہے۔ لیکن ابو بکر کا طریقہ دیکھیے، اہل بیت سے محبت کا انداز دیکھیے کہ جمعے کا دن ہے، ہاتھوں میں خطبہ ہے، خطبہ دے رہے ہیں، نگاہیں امام حسن پر ابو بکر کی پڑی۔ تاریخ میں آتا ہے ابو بکر نے جیسے امام حسن کو دیکھا تو ابو بکر کا انداز دیکھیے، خطبے کو چھوڑ کیسے کرے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ ابو بکر ہے جو سب سے افضل ترین شخص امت محمدیہ میں، لیکن اہل بیت سے محبت اور تعظیم کا طریقہ دیکھیے۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کو چھوڑ کر ادب سے امام حسن کے لیے سے کھڑے ہو گئے۔ جب ایسے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، اے ابو بکر آپ تو عمر میں بڑے ہیں، آپ تو علم میں بڑے ہیں، آپ تو تجربے میں بڑے ہیں، آپ خلیفہ اول ہیں، آپ نبی کے محسن ہیں، آپ امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین شخص ہیں، لیکن آپ کا طریقہ، آپ نے تو اپنے ادب کو ملحوظ نہ رکھا۔ تو اب ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ اب سنو سنی مسلمانوں، ابو بکر فرماتے ہیں، نبی کے محسن فرماتے ہیں، اے لوگوں تم یہ نہ دیکھو امام حسن کا بچپنا نہ دیکھو، علم نہ دیکھو، عمر نہ دیکھو، عمر نہ دیکھو، ترجمہ نہ دیکھو، عمر نہ دیکھو، علم نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ امام حسن کے اندر سیدہ کا خون ہے، فاطمی خون ہے، حسن علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواز ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے ابو بکر کا طریقہ اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ ابو بکر اتنے بڑے فضیلت والے ہونے کے بعد جب امام حسن کو دیکھا ہے تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گی۔ یاد رکھیے، آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، نیکی پہ نیکی کرتے رہے، لیکن اللہ کے محبوب بندے نہیں بنیں گے۔ کب تک نہیں بنیں گے؟ جب تک کہ اس دل میں اہل بیت کی محبت اور ادب احترام نہیں ہوگا، تب تک آپ اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون ہے اہل بیت؟ آج آپ اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ آپ کے پیر خانہ ہے سید ضیاء الاسلام صاحب قبلہ۔ آج ہماری محبتیں تم کو مل رہی ہیں۔ یاد رکھیے مکن پور میں پیر بھی ہیں، پیر زادے بھی ہیں، لیکن مکن پور کے پیروں کی، سادات کی اگر تم کو محبت ملے گی، میری محبت ملے گی تو ان کی وجہ سے ملے گی۔ یاد رکھیے اگر کوئی کسی کے گھر سے کوئی بڑا رہنما چلا جائے، خدا نہ خواستہ دنیا سے، تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ کوئی رہنما بڑا چلا جائے تو ویران ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے پیر خانہ ہے، آباء و اجداد
ان سے جڑے ہیں، آبا و اجداد آپ کے اسلاف ان سے جڑے ہیں۔ آپ سیدوں سے محبت کریں، سیدوں کی تعظیم کریں، سیدوں سے محبت رکھیں، لیکن یاد رکھیے اپنا خانہ خالی نہ کرنا، پیر سے خالی نہ کرنا۔ اگر پیر خانہ خالی ہو گیا تو وہ گھر ویرانہ ہو جاتا ہے، ویرانہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے ہی رہیں گے، آپ کے آبا اجداد کے ہیں، آپ کے بھی رہیں۔ آپ شجراتیں چینج کر دیں، آپ کسی اور سے ہو جائیں، پیر مرید ہو جائیں، تو یاد رکھیے جہاں مکر پور کے جتنے بھی پیر آتے ہیں سب سید ہیں، لیکن آپ کے آبا اجداد ان سے جڑے ہیں۔ ہم آپ کے ہاں آئے ان کی وجہ سے آئے، کوئی بھی آئے گا ان کی وجہ سے آئے گا۔ ہماری محبتیں تم کو ملے گی ان کی وجہ سے ملے گی، ہمارا کرم تم کو ملے گا ان کی وجہ سے ملے گا۔ لیکن کوئی آیا اور آنے کے بعد آپ مرید ہو گئے تو یاد رکھیے آپ نے اپنے آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا اور ایک سید کا دل دکھا دیا۔ یاد رکھیے سید کا دل بھی دکھتا ہے، ایک سید کو خوش رکھو اور دوسرے سید کا دل دکھا دو، یہ کیسی محبت ہے؟ یاد رکھیے یہ بھی اولاد مدار ہے، اولاد حسین ہے۔ اگر ان کا دل ٹوٹا تو مدار کا ٹوٹا، مدار کا ٹوٹا تو حسین کا ٹوٹا، حسین کا ٹوٹا تو نبی کا ٹوٹا، نبی کا۔ اپنے اسلاف کے طریقوں کو مت چھوڑنا، اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو مت چھوڑنا، ان سے محبت کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان سے محبت رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کے گھرانے کے ہیں، یہ حسین کے بیٹے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی ہندوستان کی سرزمین پر بہت سے ایسے اشخاص خطاب کرتے ہیں کریم پاؤڈر لگا کر۔ کیا کرتے ہیں؟ کریم پاؤڈر، فیئر اینڈ لولی اور اسکرین لائٹ لگاتے ہو نا، بولو لگاتے ہو، شرماؤ نا، بولو لگاتے ہو۔ فیئر اینڈ لولی یا نہ تو اسکرین لائٹ یا ہینڈسم سب لگاتے ہیں نا۔ آج اسی ہندوستان کی سرزمین پر کچھ ایسے بھی مولوی ہیں جو چہرے سے جیسے بھی اندر سے ہو چہرہ سجا کر، کریم لگا کر، فیئر اینڈ لولی لگا کر، اسکرین لائٹ لگا کر، ہینڈسم لگا کر اسٹیج پر جاتے ہیں، خوب چہرہ چمکا لیتے ہیں، خوب گورا کر لیتے ہیں، خوب اچھا کر لیتے ہیں، اور اسٹیج پر جا کر جب دیکھتے ہیں کوئی سید آیا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتے بلکہ گستاخی کرتے ہیں۔ علی کی علی سے وہ علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خاندان اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہل سیدوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ چہرے چمکا کر، چہرے خوبصورت بنا کر جو مولوی آج ہندوستان میں خطاب کر کے شان اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سیدوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سن لو دنیا میں وہ فیئر اینڈ لولی لگا لے، ہائی اسکرین لائٹ لگا لے، ہائی ہینڈسم لگا لے، چہرے کو چمکا لے، جتنا چاہے گورا کر لے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، نبی مکرم فرماتے ہیں، نور مجسد فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن جائے گا تو آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ کالا ہوگا، سیاہ ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دم مدار، دم مدار، دم مدار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا ہوگا؟ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، جتنے چمکا لیں چہرے جتنے چمکا لیں، لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کرو اہل بیت سے۔ کون ہے؟ خاندان رسول، مولا حسین کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے؟ یاد رکھیے ہر صحابی نے حدیث کو یاد کیا، حدیث کو سنا، پھر دین سیکھا۔ حدیث کو یاد کیا پھر دین سیکھا۔ ابو بکر نے حدیث کو سنا پھر دین سیکھا،
عمر نے حدیث کو سنا پھر دین سیکھا، عثمان غنی نے حدیث کو سنا پھر دین سیکھا، حضرت مولا علی نے حدیث کو سنا پھر دین سیکھا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ ہے تاریخ میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو صحابیوں کے ساتھ کر دیا، اصحاب کے ساتھ کر دیا۔ تقریباً رات یا شام کے ٹائم گیا تھا، تاریخ میں آتا ہے ایک رات رکتا ہے، صبح کے وقت مارننگ کے ٹائم وہ چلنے لگتا ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں اے صحابی کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے صحابہ میں گھر جا رہے ہو؟ تم تو دین سیکھنے آئے تھے، اسلام سیکھنے آئے تھے اور تم گھر جا رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہتا ہے صحابہ وہ صحابی کہتا ہے صحابہ میں نے دین سیکھ لیا، میں نے دین سیکھ لیا۔ اب سارے صحابہ حیران تعجب میں ہیں کہ ہم کوئی سوچنے لگا ہم 20 سال سے آقا کی بارگاہ میں، کوئی سوچنے لگا 15 سال سے، کوئی سوچنے لگا 10 سال سے، کوئی سوچنے لگا 5 سال سے، کوئی سوچنے لگا 3 سال سے، کوئی سوچنے لگا 2 سال سے، کوئی سوچنے لگا 1 سال سے ہم آقا کی بارگاہ میں ہیں، لیکن ابھی دین نہیں سیکھا، اسلام نہیں سیکھا۔ اس نے ایک رات میں اسلام کو کمپلیٹ کر لیا، اسلام کو مکمل کر لیا، اسلام کو سیکھ لیا، دین کو سیکھ لیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اے صحابی تو نے ایک رات میں دین کیسے کمپلیٹ کیا، دین کیسے سیکھا؟ تو وہ صحابی کہتا ہے سنو اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وہ صحابی کہتا ہے اے صحابہ جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول روک دے رک جاؤ، اور جس چیز کی اجازت دے دے اس پر چلو۔ یہی دین ہے، یہی اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، علامہ شاہ نواز اختر صاحب قبلہ۔ یہی تو دین ہے، جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول روک دے رک جاؤ، اور جس کی اجازت دے دے اس پر چل دو۔ تو آقا کیا فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو قسم خدا کی گمراہ کبھی نہیں ہوگے، اہل بیت کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ محبت پیدا کرے، یہ محبت اور نفرت بھی ایک امتحان ہے۔ کیوں؟ آج کے مولوی قرآن حدیث میں اہل بیت کی محبت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن مولوی صاحب دولت دیکھ رہے ہیں، یہ امتحان ہے مولوی صاحب۔ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دولت مل رہی ہے، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ سید ہے، اگر اس کی تعظیم کریں گے تو ہمیں دولت نہیں ملے گی، کیسے بنیں گے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ بھی ایک امتحان ہے، اہل بیت کی محبت اور نفرت۔ لیکن جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا میں سرخ رہیں گے، قیامت کے دن میں سرخ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کا فرمان ہے جس کی ماں نیک ہوگی باپ ایک ہوگا، اسی کے دل میں زندہ باد سیدوں کی تعظیم ہوگی، سیدوں کا ادب ہوگا۔ جس کی ماں نیک ہوگی باپ ایک ہوگا۔ نمازی ہونے کے لیے نمازی ہو، روزے دار ہو، یہ اہل بیت کے لیے کافی، محبت کے لیے کافی نہیں، ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امتحان کی بات کر رہا تھا میں، آج یہ جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ ہے، آج 18 تاریخ ہے، میں بتانا چاہوں گا کہ مولا حسین پر کتنا ظلم و ستم اور تشدد اٹھایا گیا اہل بیت اطہار پر، لیکن اسی نواسے نے امتحان میں اللہ کے کس طرح آزمائش میں پاس ہوئے ہیں دیکھو، تاریخ میں آتا ہے۔ میں شام غریبہ کی طرف چلتا ہوں، آپ نے کبھی شام غریبہ سن لیں امتحان کے تعلق سے۔ شام غریبہ اس رات کو کہتے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کے جتنے بھی مرد تھے وہ شہید ہو گئے سوائے زین العابدین کے۔ کون؟ حسین کے۔ اب تھوڑا سا مزاج بدل لیں، سب لوگ مزاج بدل لیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تھوڑا سا غم بیان کرنے جا رہا ہوں۔
آقا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے غم میں رونا سنت رسول اللہ ہے۔ اور جو آج جس کا بھی ایک آنسو بہہ گیا حسین کے غم میں، قسم خدا کی یہ آنسو کل قیامت کے دن باعث نجات بن جائے گا۔ کیا ہے شام غریبہ؟ اپنی آنکھیں اشمار کیجئے، تاریخ میں آتا ہے شام غریبہ کی رات ہے، 11 تاریخ کی رات ہے، حضرت زینب ہے، عورت ذات ہے، یہ حسین کی بہن ہے۔ کون؟ حضرت زینب۔ رات کا آخری پہر ہے، حسین کی شہزادیاں سو جاتی ہیں، نبی کی شہزادیاں سو جاتی ہیں، حسین کی بیٹی سو جاتی ہے، لیکن حضرت زینب جو حسین کی بہن ہے وہ کھڑی ہے اور ایک ہاتھوں میں خنجر ہے۔ کیا دیکھتی ہیں حضرت زینب کہ ایک کوئی گھوڑ سوار آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر تو حضرت زینب کھڑی ہو جاتی ہے ہاتھوں میں خنجر لے کر اور کہتی ہیں اے گھوڑ سوار آگے نہ بڑھنا۔ پھر وہ گھوڑ سوار آگے اور بڑھتا ہے، پھر زینب کہتی ہیں اے آنے والے تجھے نہیں معلوم میں شیر خدا کی بیٹی زینب ہوں، میں مولا علی کو بلا لوں گی، شیر خدا کو بلا لوں گی۔ لیکن تاریخ میں آتا ہے وہ گھوڑ سوار اور آگے بڑھتا ہے، جیسے آگے بڑھتا ہے حضرت زینب ہاتھوں میں ٹوٹا خنجر ہے لے کر گھوڑے کی لگام پکڑتی ہے اور کہتی ہے اے شخص اب آگے نہ بڑھنا اس سے زیادہ، اب کیا لوٹنے آئے ہو؟ سب تو لوٹ چکے ہو، اگر لوٹنا ہے تاریخ میں آتا ہے حضرت زینب کیا دیکھتی ہے کہ مولا علی حضرت علی شیر خدا اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں زینب میں تمہارا باپ علی ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہارا باپ علی ہوں، اے زینب میں تمہیں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب علی نے یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تاریخ میں آتا ہے حضرت زینب کہتی ہیں اے میرے والد گرامی، اے میرے بابا اب آپ مدد کے لیے آئے جب میرے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال کے اون و محمد پیاس سے تڑپ کر شہید ہو گئے تب میری مدد کے لیے نہیں آئے، اب میرے بابا مدد کے لیے آئے ہیں جب میری آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے حضرت عباس کے بازو قلم کیے جا رہے تھے تب نہیں آئے مدد کے لیے، اب میرے بابا اب مدد کے لیے آئے جب علی اکبر 18 سال نوجوان علی اکبر کے سینے سے مولا حسین خنجر کو نکال رہے تھے، پیاس سے تڑپ کر علی اکبر شہید ہو رہا تھا تب میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ اے میرے بابا اب میری مدد کے لیے آئے جب نہیں آئے جب حضرت امام قاسم امام حسن کے بیٹے امام قاسم پر یہ ظالم گھوڑے دوڑا رہے تھے اور امام قاسم کے لاشیں کو پامال کر رہے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے امام قاسم کے لاشیں کو۔ اے میرے بابا جب میری مدد کے لیے نہیں آئے اب میری مدد کے لیے آئے، ارے جب نہیں آئے جب حضرت مولا حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا اس شمر بدبخت نے، جب میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ اے بابا اب میری مدد کے لیے آئے جب مولا حسین کی شہادت کے بعد جب شام غریبہ کی رات آئی، ان ظالموں نے خیموں کو جلایا، کبھی اس خیموں میں ایک خیمے کو جلایا، کبھی دوسرے خیمے کو جلایا، کبھی تیسرے خیمے کو جلایا، کبھی چوتھے خیمے کو جلایا، تب میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ اے بابا جب حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگائے جا رہے تھے جب میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ اے بابا اب میری مدد کے لیے آئے جب حضرت حسین کی بیٹی کو تماچا مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ اے بابا جب میری مدد کے لیے نہیں آئے اب میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ اے بابا جب حضرت شہربانوں کو، حضرت ام فروا کو، حضرت ام لیلہ کو اور مجھ کو جب بے ردا کیا گیا تب میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ اب بابا اب میری مدد کے لیے آئے ہیں جب ان لوگوں نے ظلم و ستم اور تشدد کی انتہا کر دی تب میری مدد کے لیے بابا نہیں آئے، اب میری مدد کے لیے آئے۔ اے بابا جب علی حسین کے بیٹے زین العابدین کو چلتے ہوئے خیموں میں ڈال دیا گیا تھا تب بابا میری مدد کے لیے نہیں آئے، اب میری مدد کے لیے آئے۔ تاریخ میں آتا ہے مولا علی کہتے ہیں اے شیر خدا کہتے ہیں اے زینب سن،
اگر میں جب آ جاتا تو ان ظالموں کو واصل جہنم کر دیتا، ان ظالموں کو ظالموں کو واصل جہنم کر دیتا۔ لیکن اے زینب یہ تیرا امتحان تھا، اللہ کا امتحان تھا۔ اے زینب تو اس امتحان میں پاس ہو گئی ہے، اگر میں آ جاتا تو ان ظالموں کو واصل جہنم کر دیتا۔ تو اے زینب تو اس امتحان میں پھر جی یہ امتحان تھا حضرت زینب کا۔ یہ کون ہے زینب؟ یہ زینب جو عورت ذات ہو کر بھی عزیزان ملت اسلامیہ خواتین کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ وہ زینب ہے جن کے کاندھوں پر حسین کی شہادت کے بعد سارا بار آ گیا تھا۔ یہ وہ زینب عورت ذات ہو کر حسین کا لاشا ہے، دونوں آپ کے دو بیٹے اون و محمد کا لاشا ہے، علی اکبر کا لاشا ہے، عباس کے بازو کٹے ہیں، حضرت امام قاسم کا لاشا ہے، سب کے لاشے ہیں۔ لیکن زینب عورت ذات ہونے کے بعد تاریخ میں آتا ہے زینب نے کہا تھا اے خواتینوں کیا تمہیں آقا کا فرمان نہیں یاد ہے؟ تو اللہ سب خواتینوں نے کہا تھا اے زینب وہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ تو زینب نے کہا اے خواتین اللہ کے نبی نے فرمایا، نانا جان فرماتے ہیں جو عصر کی نماز جو نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے اور خواتین سے، ایک عورت ذات ہو کر ذرا سی تم مصیبت میں پڑ جاؤ، ذرا سے غم میں پڑ جاؤ، ذرا سے بچوں غم میں پڑ جاؤ تو تم اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ دیکھو حسین سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے جو 3 دن کا پیاسا ہو، جس کو پیاس سے تڑپا دیا گیا ہو، اہل بیت اطہار کو 3 دن تڑپایا گیا ہو پیاس سے، لیکن امتحان میں پاس ہوئے۔ زینب عورت ذات ہونے کے باوجود خدا اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ ایسے وقت میں بھی، ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں زینب کو آقا کا فرمان یاد ہے، نماز یاد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ امتحان تھا حضرت زینب کا، یہ امتحان تھا مولا حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں کہنا چاہوں گا تاریخ میں آتا ہے یہ قافلہ جب آگے بڑھا تھوڑا سا جی جی قافلہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتا ہے، قافلہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں سنانا چاہوں گا 18 سفر کے تعلق سے، یہ جب قافلہ شہر بہ شہر نبی کی شہزادیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو بے ردا چادر ہٹا دی گئی سروں سے، اونٹ پر سوار کر کے ننگی پیٹھ پر حسین کی بیٹی سکینہ کو اونٹ پر سوار کر کے شہر و شہر ان ظالم و یزیدوں نے گھمایا۔ لیکن حضرت زینب عورت ذات ہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اگر پیغام دے رہی ہے تو ان اللہ با صابرین کا پیغام دے رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ بتاتی ہے یہ جب شہر با شہر ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ، تو ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے اور قید خانے میں داخل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ بیان کر کے پھر میں مختصر تقریر کا اختتام کر دوں گا، شاید سننے کا موڈ نہیں ہے۔ سن رہے ہیں؟ بولے سن رہے ہیں؟ اب تو سنو، آنکھیں اشبار کرو۔ جب ابن زیاد نے اپنے قید خانے میں اہل بیت اطہار کو قید کر دیا، وہ قید خانہ ابن زیاد کا تھا جو تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ۔ اس قید خانے میں 1-2 دن نہیں، 2-4 دن نہیں، 10 دن نہیں، اس قید خانے میں نبی کی شہزادیاں حسین کی بیٹی سکینہ 34 دن اس قید خانے میں قید رہے۔ کتنے دن؟ 34 دن، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ۔ حسین کی بیٹی سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی جان زینب، یہ جو آوازیں چرند کی آ رہی ہیں، یہ پرند کی روز آوازیں آتی ہیں، کہاں جاتے ہیں پرندے؟ تو زینب کہتی ہیں اے سکینہ یہ پرندے اڑ اڑ کر اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں۔ لیکن سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی جان ہم کب مدینے جائیں گے، ہم کب مدینے جائیں گے؟ یہ وہ قید خانہ ہے جہاں ایک عبداللہ نامی شخص کا جب گزر ہوتا ہے تو
تو وہ سنتا ہے کان لگا کر کہ کسی بچیوں کی سسکنے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ اسے یہ لگا کہ یہاں جو قیدی ہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ وہ گھر واپس آیا، اپنی بیوی سے کہا، شریک حیات سے کہا کہ اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، جب تم کھانا بنانا اور جو حسین کی زندگی کی سلامتی کے لیے جو کھانا جمعے کے دن بناتی ہو، اب کی جب جمعے کے دن کھانا بنانا تو میں نے دیکھا یزید بن زیاد کے قید خانے میں کچھ بچیاں جو بھوکی پیاسی ہیں، اسے یہ نہیں معلوم عبداللہ کو کہ نبی کے گھرانے کی ہیں بیٹیاں اور شہزادیاں ہیں، نہیں معلوم تھا، لیکن کہا اپنی بیوی سے کہ جب جمعے کے دن حسین کی زندگی کی سلامتی کے لیے جو تو کھانا بناتی ہے اب کی بنانا تو جا کے قید خانے میں دے دے۔ تاریخ میں آتا ہے عبداللہ نامی شخص کی بیوی کھانا بناتی ہے، جمعے کا دن آتا ہے، کھانا بناتی ہے، کھانا لے کر جب اس قید خانے میں داخل ہوتی ہے، پہلا قدم جب عبداللہ نامی شخص کی بیوی نے رکھا ہے، تاریخ میں آتا ہے سلام کیا تو پہلی نظر حضرت زین العابدین سجاد پر پڑی۔ تاریخ میں آتا ہے جب سلام کیا تو زین العابدین کے گردن پر اتنا بڑا زخم تھا جس کی وجہ سے سر گھما کے جواب نہ دے سکے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے حضرت زین العابدین۔ تاریخ میں آتا ہے وہ عبداللہ نامی شخص کی بیوی کہتی ہے میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھی، میں نے دیکھا ایک خاتون جس کے جسم میں جس کے کپڑے خون سے آلودہ ہے اور اس کے ہاتھوں میں ایک ننھی سی ایک معصوم سی ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے آگے بڑھتی ہے اور ادھر زینب آہٹ سنتی ہے، پوچھتی ہے اے خاتون تم کون ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں عبداللہ نامی شخص کی بیوی ہوں، میں کچھ کھانا اور پانی لے کر آئی ہوں۔ جب اتنا حضرت زینب نے سنا کہ کھانا پانی لے کر آئی ہوں، وہ خاتون کہتی ہے یہ کھانا پانی زینب لے لو، اے خاتون لے لو۔ اسے نہیں معلوم یہ زینب حسین کی بہن ہے، کہتی خاتون کہ لے لو کھانا پانی۔ جب اتنا سنا ہے زینب نے تو جو آنکھیں خوش خوشی تھی رو رو کر، جب یہ سنا تو پھر آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ تاریخ میں آتا ہے زینب کہتی ہے کہ اے خاتون تمہیں کیا نہیں معلوم کہ سیدوں پر صدقہ حرام ہے، سیدوں پر صدقہ حرام ہے؟ تو خاتون کہتی ہے اے خاتون یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو میں حسین کی زندگی کی سلامتی کے لیے ہر جمعے کو کھانا بناتی ہوں اور وہ غریبوں اور سب کو بانٹتی تقسیم کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب زینب نے یہ سنا کہ حسین کی زندگی کی سلامتی کے لیے یہ عورت کھانا بناتی ہے تو زینب نے پوچھا ہے خاتون ذرا یہ بتا تو حسین کی زندگی کی سلامتی کے لیے کھانا کیوں بناتی ہے؟ تو اس خاتون نے اب واقعہ سنایا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں اپنے باپ کی اکلوتی لڑکی تھی، میرا باپ مجھے بہت محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اچانک میں بیمار ہو گئی، میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار کہ اس وقت کے اطباء ڈاکٹر حکیم مجھے ٹھیک نہ کر سکے، کوئی دوا کام نہیں آ رہی تھی۔ اللہ میرے باپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو میرے والد گرامی نے مجھ کو لیا اور آقا کے بارگاہ میں لے کر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری ایک بیٹی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور بہت محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ اس کے لیے دعا فرما دیں، اسے صحتیابی اور قوت طاقت مل جائے۔ تاریخ میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو امام حسین کو بلاتے ہیں، امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، مولا حسین آتے ہیں، وہ خاتون زینب کو واقعہ بتا رہی ہے کہ حسین کا بچپن کا زمانہ تھا۔ حسین آتے ہیں، حسین سے آقا فرماتے ہیں، نانا جان فرماتے ہیں اے حسین اس خاتون کے لیے اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتے۔ تاریخ میں آتا ہے مولا حسین نے ایک ہاتھ اس عورت کے اوپر خاتون کے اوپر رکھا، ایک ہاتھ رب کی بارگاہ میں
بلند کر کے دعا کرتے جاتے ہیں. وہ خاتون کہتی ہے جیسے جیسے حسین دعا کرتے جاتے تھے ویسے ویسے مجھ کو آرام ملتی جاتی تھی. جیسے جیسے دعا کرتے جاتے تھے ویسے ویسے آرام ملتی جاتی تھی. یہاں تک کہ جب مولا حسین نے دعا کر کے ہاتھ نیچے کیے اللہ رب العزت نے حسین کی دعا کے صدقے میں اس کو صحتیابی عطا فرما دی, عطا فرما دی. بیماری سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر. صحتیاب ہو گئے. وہ کہتے ہیں خاتون پھر پوری لائف پوری زندگی بیمار نہ ہوئی, پوری زندگی بیمار نہ ہوئی. تو جب اس خاتون نے زینب کو یہ واقعہ سنایا تو زینب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. حسین کی بہن رونے لگی اور زینب نے کہا اے خاتون اب تو حسین کی زندگی کی سلامتی کے لیے اب کھانا نہ بنانا. وہ کہتی کیوں؟ کیونکہ زینب فرماتی ہے ان ظالموں نے کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کر دیا ہے اور یہ میں اسی حسین کی بہن زینب ہوں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت زینب ایک اور ذات ہے لیکن عزیزان ملت اسلامیہ صبر کر رہی ہے, صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے. لیکن آج ہماری خواتین ذرا سی مصیبت آ جائے تو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی. آج کسی کا نوجوان بیٹا چلا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بگاڑ دیا. معاذ اللہ, ایسا لفظ بولنا کفر ہے کہ اللہ نے بگاڑ دیا. اللہ کسی کا بگاڑتا نہیں بناتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے مصیبت اسی انسان پر آتی ہے, اسی بندے پر آتی ہے جو سب سے بڑا تقوی والا ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے. اور جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت اللہ کی رضا ہے. اگر آپ پر مصیبت آ رہی ہے تو اللہ خوش ہے, اللہ راضی ہے. کیوں؟ تاریخ میں آتا ہے. آخری واقعہ سن لیں, تاریخ میں آتا ہے میاں بی بی تھی, دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے, دونوں چاہتے تھے. لیکن اتفاق سے تاریخ میں آتا ہے اچانک اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے. اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے, توجہ چاہتا. اب وہ شوہر حیران ہے, پریشان ہے کہ یہ بیوی جسے دھوپ میں کھڑا کر دے تو یہ دھوپ میں کھڑی رہے. اتنی فرما بردار بیوی آج اسے ہوا کیا کہ طلاق مانگ رہی ہے. تاریخ میں آتا ہے وہ ضد پہ ضد 3 دن لگاتار اپنے شوہر سے طلاق مانگتی گئی. آخر میں شوہر کہتا ہے اے بیوی, اے میری شریک حیات, جب طلاق مانگی رہی ہے تو ایسا کر آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بولے سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں, جو آقا فیصلہ کریں گے وہی ماننے ہوگا. تاریخ میں آتا ہے بیوی تیار ہو جاتی ہے, شوہر تیار ہے, دونوں میاں بیوی آقا کی بارگاہ کی طرف چلنے لگتے ہیں. چلتے چلتے راستے میں ایک گڈھا پڑتا ہے. اس گڈھے میں اس کے شوہر کا پیر پڑتا ہے. پیر پڑنا تھا, وہ منہ کے بل گرتا ہے, منہ کے بل گرا, اس کے چہرے سے خون نکلا, ہاتھوں سے خون نکلا, پیروں سے خون نکلا. اسے تکلیف آئی, پریشانی آئی تو دیکھ کر اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر, اے میرے سرطان, اب گھر واپس چل, اب گھر واپس چل. اب پھر وہ شوہر حیران ہے, اب وہ شوہر تعجب میں ہے. آخر بات کیا ہے؟ ابھی 3 دن سے ضد کر رہی تھی کہ طلاق چاہیے, طلاق چاہیے, طلاق چاہیے. لیکن اب کیا بات ہے, اب کیا بات ہے؟ اب تو کہہ رہی ہے کہ گھر واپس چل, گھر واپس چل, گھر واپس چل. آخر بات کیا ہے؟ ابھی تو آقا کی بارگاہ میں چلنا ہے, آقا کا
آقا کا فیصلہ سننا ہے، جی فیصلہ سننا ہے، لیکن بی بی کہتی ہے، ضد کرتی ہے، اے میرے سرطان، اے میرے شوہر اب گھر واپس چل. تو شوہر کہتا ہے اے بی بی بات کیا ہے، بتا ذرا معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. تو بی بی کہتی ہے اے میرے شوہر معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے شادی کے گزرے. کئے سال ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے شادی کے گزرے. 2 سال میں نے تجھے نہ کسی تکلیف میں دیکھا، نہ کسی پریشانی میں دیکھا، نہ کسی دکھ میں دیکھا، نہ کسی پریشانی میں دیکھا، نہ کسی بیماری میں دیکھا، نہ تجھ پر کوئی مصیبت آئی، نہ تجھ پر کوئی رنج و غم آیا، نہ تو مصائب و آلات میں گرا. میں سمجھ گئی کہ تجھ سے اللہ راضی نہیں، تجھ سے اللہ خوش نہیں. لیکن جب آقا کی بارگاہ کی طرف چلی ہوں، اس کٹے میں آپ کا پیر پڑا ہے، آپ کے چہرے سے خون نکلا ہے، ہاتھوں سے خون نکلا ہے، پیروں سے خون نکلا ہے. تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی. اب میں سمجھ گئی اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے. جب اللہ تجھ سے خوش ہے تو میں بھی تجھ سے خوش زندہ ہوں. باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار. ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس. علامہ شاہ نواز اختر صاحب قبلہ. گھبرائیے مت، ذرا سی مصیبت آ جائے گھبرایا مت کرو. اے خواتینوں آپ زیادہ گھبراتی ہیں، شوہر کی شان میں توہین کرنے لگتی ہو. ذرا سی کوئی مصیبت آئی تو شوہر بدلا دیا. یاد رکھیے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. رب فرماتا ہے اور آقا فرماتے ان الشیطان للانسان مجرى الدم. شیطان ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں خون چلتا ہے، ایسے شیطان چلتا ہے. یاد رکھیے میاں بیوی کے درمیان شیطان لڑائی لڑواتا ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے عصر کے وقت شیطان تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور اپنے غلاموں سے پوچھتا ہے اے غلاموں بتاؤ تم نے آج کیا کیا. سارے غلام ہر بات رکھتے جھوٹ بلا دیا، گالی بکوا دی، میں نے یہ کروا دیا، میں نے وہ کروا دیا. کسی سے خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک جاتا ہے کہتا حضور میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی لڑوا دی. جب اتنا کہا تو شیطان خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ جب میاں بیوی نکاح میں آ جاتے ہیں، میاں بیوی اگر ایک رات محبت سے پیار سے گزار دے تو جو ساری رات کی نفلوں کے برابر. رات بھر میاں بیوی نماز نہ پڑھے، نفلیں شب قدر نہ منائے، صرف پیار سے باتیں کر کے رات گزار دے تو اللہ عبادت میں ان کا لکھ لیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ لیکن آج عورتوں کی وجہ سے مردوں کے کاموں میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، شوہر کے کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی. کیونکہ جس گھر کے دروازے پر عورت بے پردہ کھڑی ہوتی ہے اس کے شوہر کے کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی. جس گھر میں عورت بلند آواز سے بولتی ہے اس گھر میں برکت، شوہر کے کام میں برکت نہیں ہوتی. یاد رکھیے زینب سلام علیہ کا کردار اپناؤ. تاریخ میں آتا ہے جس وقت حضرت زینب نے جب زینب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو آپ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تھا. تو آپ کی ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رابعہ مرضیہ زکیہ تقیہ نقیہ سیدہ اسرائیل عالمی سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا اے زینب بھلے گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے لیکن قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اس کے ادب کو ملحوظ رکھو، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالو. یہ وہ زینب ہے کہ گھر میں کوئی مرد بھی نہیں لیکن قرآن کی تلاوت کے بعد ذرا دوپٹہ ہٹ جائے تو فاطمہ کہتی ہے دوپٹہ سر میں ڈال لو. لیکن یاد رکھیے صرف عورتوں کے حقوق نہیں ہے، مردوں کے بھی حقوق ہے. مرد بھی اپنی بیویوں کو گالی مت دیا کرے. مرد جو گالی اپنی بیویوں کو دیتے ہیں ہند کے راجہ خواجہ مہاراجہ فرماتے ہیں وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں. اپنی بیویوں، اپنے سالیوں، اپنے سسرال والوں کو گالیاں دیتے ہیں شوہر تو یاد رکھیے کہ گالی بکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے قبر میں سانپ تیار ہوتا ہے. ایسا سانپ اگر پہاڑ پہ ڈس مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ گالی نہ بکا کرے، یہ منافق کی علامت ہے.
گالی بکنے سے بے برکتی ہوتی ہے. آدمی روب دبدبا نہیں دبا سکتا, روب نہیں جما سکتا شریک حیات پر, لیکن آج سب سے زیادہ نظر آ رہی ہیں تو عورتیں نظر آ رہی ہیں. دیکھو کربلا میں اتنی بڑی کوئی مصیبت زینب پر آ سکتی, اتنی بڑی کسی پر آ سکتی ہے جتنی بڑی زینب پر مصیبت آئی, لیکن زینب نے اتنی مصیبت سہنے کے باوجود بھی صبر کا دامن نہ توڑا نہ چھوڑا. عزیزان ملت اسلامیہ, کون زینب تاریخ میں آتا ہے. آخری واقعہ سن لیں, آخری واقعہ سن لیں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ ومولانا محمد طب القلوب ازواجہ ذریات اہل بیت سلمہ تسلیما کثیرا کثیرا. نور میرے بھائیوں, جب تم امتحان میں پڑ جاؤ, آزمائش میں پڑ جاؤ, اللہ کا کھلا فیصلہ ہے. رب کہہ رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب کہہ رہا ہے بندے میں تمہیں آزماؤں گا, بھوکا رکھے, پیاسا رکھے, تجارت کو برباد کر کے, تو تم امتحان میں پڑ جاؤ, تو تم امتحان میں پڑھو, آزمائش میں پڑ جاؤ, تو کیا کرنا چاہیے؟ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنا. کیوں؟ اگر جب بھی کوئی بیماری آ جائے تو تم حضرت زین العابدین کی بیماری کو یاد کر لینا, قسم خدا کی وہ تمہیں بیماری نہیں لگے گی. اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے, رنج آ جائے, تو تم امام قاسم کی مصیبت کو یاد کر لینا, قسم خدا کی وہ مصیبت نہ لگے گی. اگر تم تجارت میں برباد ہو جاؤ, مصائب و آلات میں گر جاؤ, تو مولا حسین کی مصیبت کو یاد کر لینا, تمہاری وہ مصیبت نہیں لگے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سیرت پر ڈھالو, آقا کی سیرت پر ڈھالو, اور کربلا سے نصیحت لو, سبق لو. وہ حسین جس نے سبق اگر کوئی دیا ہے کربلا کے میدان میں, تو وہ صبر کا دیا ہے. تاریخ میں آتا ہے وہی قید خانہ, اسی قید خانے کا آخری واقعہ سن لیجیے. کب 34 دن اس قید خانے میں رہے. کتنے دن؟ 34 دن. اور کس دن اس قید خانے سے نکلے؟ آج 18 تاریخ, سفر کی 18 تاریخ اہل بیت اطہار کا وہ قافلہ 34 دن کے بعد اس قید خانے سے نکالا گیا. ابن زیاد نے حکم دیا, لیکن میں آگے واقعہ نہیں بیان کروں گا, بہت واقعے ہیں, بہت واقعے ہیں. صرف ایک سن لیجئے. حضرت زینب ہے, قید خانہ ہے, تاریکی ہے, ظلمت ہی ظلمت ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تاریخ میں آتا ہے حضرت زینب بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے. حضرت زین العابدین ان کے بھتیجے پوچھتے ہیں, اے بھوپی جان, آپ کو پوری زندگی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا, کیا بات ہے کہ آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو زینب کہتی ہیں, اے سجاد, میرے بھتیجے 40 دن ہو چکے ہیں, ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا ہے, اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت زینب ہو یا مولا حسین ہو, مولا حسین نے کربلا کے لالہ زار میں, فسق و فجور کی تاریکیوں میں, ظلم اور تشدد کے اندھیرے میں, مولا حسین نے اپنے نانا جان کی امت کو جو میسج دیا ہے, درس دیا ہے, جو سبق دیا ہے, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے, سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس نے خدا کا ناز ہے, جس نے خدا کا ناز ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو پروردگار عالم اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے. یا اللہ, جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اہل بیت اطہار کی محبت کا پروانہ لے کر جائیں. یا اللہ پروردگار ہم سب کو, یا اللہ ہاتھوں کو بلند کر لیں. یا اللہ آج اس محفل کو جن لوگوں نے سجایا اور سنوارا ہے, پروردگار عالم ان کی نیک و جائز مرادیں مولا حسین کے صدقے میں پوری فرما دے. یا اللہ جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں
سننے اور سنانے میں کوئی لفظ کوئی کوتاہی واقع ہو گئی ہو تو معاف فرما یا اللہ آج کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے یا اللہ جتنے حاضر ہوئے ہیں پروردگار تیرے محبوب کا ذکر سنا یا اللہ مولا حسین کے صدقے میں ان کی نیک و جائز مرادیں پوری فرما دے یا اللہ اگر کوئی یہاں قرضدار ہے تو مولا حسین کے صدقے میں اسے قرض سے نجات عطا فرما دے یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو حضرت زین العابدین کے صدقے میں اسے صحتیابی اور قوت عطا فرما دے یا اللہ اگر کوئی مقدمے میں پھنسا ہے پروردگار امام قاسم علیہ السلام کے صدقے میں اسے مقدمے سے نجات اور مقدمے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے یا اللہ کوئی جیل میں اگر بند ہے پروردگار مولا حسین کے صدقے میں اس کو رہائی عطا فرما دے یا اللہ اگر یہاں کوئی محتاج ہے پروردگار مولا حسین کے صدقے میں اس کی محتاجی دور عطا فرما محتاجی کو دور فرما دے یا اللہ اگر کوئی غریب ہے بے روزگار ہے پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں اسے صاحب روزگار بنا دے یا اللہ اگر کوئی پروردگار یہاں بے اولاد ہے تو حضور مدار العالمین کے صدقے میں اسے صاحب اولاد بنا دے یا اللہ پروردگار ہماری خواتینوں کو حضرت زینب جیسا کردار عطا فرما دے حضرت فاطمہ جیسا عمل عطا فرما دے حضرت زینب جیسا عمل عطا فرما دے یا اللہ جتنے بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کے دلوں سے نفرت بغض کینہ مومن کا نکال کر مومن کی محبت ان کے دلوں میں بسا دے یا اللہ ایک دوسرے سے محبت عطا فرما دے یا اللہ جتنے حاضر ہیں پروردگار ان کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ہم سے ماضی میں پاسٹ میں جو بھی گناہ ہوئے آج تلک جو گناہ ہوئے یا اللہ اس ذکر کے صدقے میں پروردگار ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نادے علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم غمی سے انجلی وبے نبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبے ولایتک یا علی یا علی یا علی اللہم یا بدی العجائب ارحمنی بالخیر یا بدی السماوات والارض مدار العالمین فی کل مددی دم شامدار یا غوث یا خواجہ یا وارث پاک دم دم بہر کا دہما دم دم مدار ما طالبان مرشد کامل مدار ما اسلام زندہ باد ذکر اہل بیت پائندہ باد السلام علیکم